بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ويفصل بين الآذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاة مع مراعاة الوقت المستحب وفي المغرب بسكتة قدر قراءة 3 آيات كثار أو بے سکتاتن بسكتة قدر قدر قراءة 3 آيات كسار أو 3 خطوات ويسبب كقوله بعد الآذان الصلاة يا مصلين ويكره الصلاۃ تو نہیں ہے گیا الصلاۃ ہے مفعول بے یہ فعل محذوف ہے چل الصلاة يا مصلين ويكره تے التلحين مرفوع پڑھنا ہے تو پھر خبر محذوف ہوئے گیا الصلاۃ حاضرۃ نماز حاضر ہوگی بے وقت ہو گیا جی ويكره التلحين وإقامة المحدث وأذانه وأذان الجنوب وصبي لا يعش ومجنون وسكران وامرأة وفاسق وقاعد والكلام في خلال الأذان وفي الإقامة ويستحب عيادته دون الإقامة ويكرهان لظهر يوم الجمعة یوم المضافی في المصر سلامی ويؤذن لفائتة للفائتة ويقيم وكذا لأولي الفوائت صبر کر صلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ جی یہ کس شے کے مسئلے چل رہے ہیں اور فاصلہ کرے کون مؤذن فاصلہ کرے اذان اور اقامت کے درمیان اذان دے کے تو فوراً اقامت نہ شروع کرے درمیان باوجہ کراہت دونوں کے وصل کے کتنا فاصلہ بے قدر ما اندازہ اتنا کہ حاضر ہو جائے قوم ملازمون للصلاۃ وہ لوگ جو جماعت کے ساتھ آتے ہیں تاکہ وہ اذان سن کے وضو کرنا ہے کوئی انہوں نے پیشاب کرنا ہے تاکہ یہ فارغ ہو کر سارے مسجد میں آ جائیں للامر بہ امر بھی باوجہ امر کے اس کے ساتھ آ جاندی وضاحت لیکن اے جڑا اذان دے کے لحاظ کرنا ہے نا باوجود رعایت کرنے وقت مستحب کے وقت مستحب تو اگاں نہیں جانا سمجھ آئیے اے نہ آن تو گھر 15 منٹ پکے ٹائم ہوئے نے رکھے نے تے بھی جس لئے ٹائم نہیں سی نہ ہوندا اس لیے بھی اذان دینی ہے اول وقت یا جڑے بھی ٹھنڈے کر کے اس تو بعد بھی کنی دیر وقفہ بھی لوگ آ جائیں ایک مسئلہ اور فاصلہ کرے اذان اور اقامت کے درمیان مغرب میں سکتہ کے ساتھ کس کے ساتھ ہے
یہ سکتا اندازہ پڑھنا 3 چھوٹی آیتوں کا یا ایک بڑی آیت کا. اینی دیر وقفہ کرے، مرضی 3 آیتاں پڑھ لوے، سورہ کوثر پڑھ لوے، یا اندازہ 3 قدموں کا یا 4 قدموں کا. اینا ٹرنا، اینا کم از کم وقفہ کرے کندے درمیان. تو اے وے کہ اگر اسی تکبیر پڑھنی ہوئے تو سپیکر اور جگہ ہوندا ہے تے مصلی اور جگہ ہوندا ہے، تو ٹر کے جڑا ہوندا 3-4 قدم ہو جاندے نے. لیکن قدم تن دسیا سی بزرگو، اے رکھیا نا کھبا، اے سجا پچھوں چک کے اگے لے جانا، ایندا نام ہے کی. پھر اے رکھ کے پھر سجا، اے سجے نو گنیندا، صرف کھبے نو نہیں گنیندا، اینو قدم آندے نے جی. کوئی پوچھ لے جی قدماں نال جڑی شے ماپی دی قانون کہ انہاں آکھیا جی سجا قدم گننا ہے. کی کرنا ہے؟ ایتھوں اے کھبا رکھے نا پہلو اگے، جتھے سجا ہے نا اے زمین ایتھوں ماپنی ہے، اے سجا ایتھی رہے، کھبا اگے رکھ دیتا ہے. ہن ایتھوں سجا چکنا ہے 1 2، صرف کیڑا گننا ہے؟ کھبا نہیں گننا. اچھا جی، ہن شرح ویکھو دھیان نال دسدی پئی ہے. اور فاصلہ کرے اذان اور اقامت کے درمیان بابجا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آؤ امریو للامر بھی، اوے امری، بابجا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنا اپنی اذان اور اپنی اقامت کے درمیان نافاسن، کچھ سا لینا، کچھ نفسن نہیں نافاسن سانس. حتیٰ کہ یک دی، حتیٰ کہ پورا کر لے وضو کرنے والا اپنی حاجت سکون میں. کیویں؟ پرجل نہیں بے فٹو فٹ پٹک کر کے بھی جلدی کرو وضو، جلدی کرو وضو، جلدی کرو، جلدی کرو، جماعت کھڑی، جلدی کرو، جلدی کرو، جماعت کھڑی ہے. بے وضو ٹوکی ہم فی محل. اور حتیٰ کہ فارغ ہو جائے کھانے والا اپنا طعام کھانے سے سکون میں. کہ سانگ جی برگی پسا کے کی لگی مرا پہ ہوگا جی، انج بھی نہ ہوگا جی. بس سنیں سنن نے ترمذی، مسند احمد، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہیں. اور نفس بے فتحتین یہ واحد ہے جمع انفاس. نفس کی ہوندا ہے نفس، اور وہ ہے جو نکلتا ہے زندے سے سانس لینے کے وقت. انہوں آندے کی. اور ایک بے مطلب ساہ نال بھی ساہ لے کے تو پھر تکبیر پڑھنی. دوجی دلیل عقلی دلیل کی قیاس. اور اس لیے کہ مقصود اذان سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے کس چیز کا؟ تاکہ تیار ہو جائیں وہ کس کے لیے؟ طہارت کر کے بس حاضر ہو جائیں وہ. تے جے کر مؤذن اذان دے کے تے فٹوفٹ تکبیر پڑھ کے تے میاں مولوی ری تو میں جماعت پڑھ کے ٹر جان تے پھر اذان دینے دا فائدہ کی ہے؟ فائدہ تے سے پھر لوگ کی تیار ہو کے تے کی کرن. تے جے وقفہ ہی نہیں کیتا تو لوکاں پھر اذان دا فائدہ کی ہے؟ سنیں. اور وصل کے ساتھ یعنی اذان دے کے فوراً تکبیر منتفی ہو جائے گا یہ مقصود. کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے. لکراہت وصلہما فی کل صلاۃ اجماع، ہر نماز میں اجماع ہے، دونوں کو ملانا نہیں ہے، دونوں کو ملانا نہیں ہے. بے قدر ما یحضر الملازمون، ایک گل سمجھا جائے ہے وہ مگر جب کہ جانے مؤذن کمزور جو مستعجل ہے کمزور لیکن ٹلا نہیں، کوشش کرتا ہے جلدی جلدی. کمزور مطلب بڈھا ہے، بیمار ہے، لیکن جماعت نال آوندا ہے تو پوری کوشش کرتا ہے جلدی جلدی پہنچا. تے فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُهُ، اس ضعیف دا انتظار کرے. کس؟ لیکن شرط بے ضعیف سست نہیں، جڑا کوشش کرتا ہے میں جلدی پہنچا ایندا کی کرے. تے لہذا یہ جماعتاں دے وقت کو متعین نہیں ہوندے. یہ تو سا اپنا جان دا کھپا پایا جی.
یہ ہوندہ بھی ایک نظام ہے کیے ایک نظام ہے نظام اور نہ انتظار کرے محلے کے رئیس کا میں نے سنا پتر یہ تو گالا جی کار بڑھ گئی محلے کے رئیس کا انتظار نہ کرے اور رئیس جندہ نہ ہے نہیں کوئی چودھری صاحب رہی امیر صاحب رہی اور وہ جو مبتغا میں ہے کس میں ہے مبتغا یہ کہ تاخیر کرنی اقامت کی میں اقامت پڑھنے جو دیر کرنا اور تطویل کرنی قرات کی بعض لوگوں کو پانے کے لیے یہ حرام جدن ہے یہ حرام اے جڑی گل لکھی کندے وچ بابیری فرماندے نے پتر دا مطلب تنوں دسنا وا معنی اس کا کہ جب ہو اجلے دنیا کے لیے تاخیر جی دنیا واسطے تاخیر ہے کہ سیٹھ صاحب رہی جو کونی آئے جی اور تطویل مشکل ہو جائے کن پر اے حرامی اس لیے کہ یہ احانت ہے کس کی شرع کے احکام کی اتتاں جے پڑھیے پڑھان والا کوئی عرض بھی کرے روے خدا واسطے غیرت مند بنیا جے دنیا دار نہ بنیا جے اللہ رسول دے بن کے رویا جے تے تاں کو گل ہوئے خلاصہ یہ ہے کہ تاخیر یسیر اعانت علی الخیر کے لیے یہ مکروہ نہیں اور نہیں حرج یہ کہ انتظار کرے امام انتظار وسط بھی پیچھے لوگ آندے پینے جماعت نال کوئی پتہ نہیں کون نے پیچھے البی کبیر چ پڑھیا سی تے او بندہ دو کو ایتاں اور پڑھ دیندا ہے یا رکوع وچ دو تسبیحاں اور پڑھ دیندا ہے کہ بندے رکوع چ مل جائیں رکعت مل جائیں اے اور چیز ہے کما فی المزمرات مع مراعات الوقت المستحب پس نہیں جائز تاخیر مستحب سے مکروہ کی طرف مطلقاً اے تھا جائز ہی نہیں جی رات دے ثلث تک عشاء پڑھنی بولو چا ادھی رات تک اس تو بعد عشاء پڑھا گے راتی 2 بجے جلسہ مکے گا تے ہون جی ہے او قدر و ثلاث خطوات یا اندازہ کتنا 3 قدموں کا کتنا یہ روایت ہے امام صاحب سے اور یہ سارے احوال متقارب ہیں 3 ایتاں پڑھنیاں 3 قدم ٹرنا تھوڑا جا سکتہ کرنا یہ قریب قریب نے سارے اور اندہما کون صاحبین کہہ رہے ہیں اندہما فاصلہ کرے ان دونوں کے درمیان جلسہ خفیفہ کے ساتھ اندازہ اتنا کہ ٹک جائے مقد اس کی اور قرار پکڑے ہر عضو اس کے جوڑوں سے جیسا کہ فاصلہ خطبتین کے درمیان اور خلاف جیسا کہ فرمائے امام حلوانی رحمہ اللہ نے افضلیت میں ہے جواز میں نہیں ہے بے بینا افضل ہے 3 قدم چلنا افضل ہے 3 ایتاں دی مقدار ٹھہرنا افضل ہے افضلیت میں خلاف ہے جواز میں نہیں ہے اگے جی توجہ ہوں ایک نواں مسئلہ آیا جی بھائیو ثویب اور تصویب کرے اذان کے بعد سارے اوقات میں کی کرے تصویب اور دوسرا جا رہے بھی ایک بار پھر اعلان کرے باوجہ ظاہر ہو جانے سستی کے امور دین اور تصویب ہر شہر کی اس کے مطابق ہوتی ہے کہ پہچانتے ہیں اس کو شہر والے جی مثال دیں دینے
جیسا کہ قول اس کا یعنی مؤذن کا اذان کے بعد جماعت تو پہلا تھوڑا جا وقفہ الصلاۃ الصلاۃ یا مسلین مانا قوموا الی الصلاۃ بے آجو ہونا کی اوے آجو بھی آئے. اچھا جی ان دی شرح پڑھ لم وَيُثَوِّبُ نظر آ رہی یہ لغتاً مطلق لوٹنا اعلان بعد اعلان کی طرف ایک بار اعلان کر کے نا کچھ دیر تو بعد پھر اعلان کرنا اینو کی آندے نے اے تصویب اور شرن لوٹنا اعلان مخصوص کی طرف جی میں پہلو اذان اعلان ہے بھی لوگوں کدھر آؤ بعد ایک ہور جملہ بولنا جڑے لوکی سمجھے ہون بھی سانو ساتھ مارے نے کدھر اے ہو گیا اعلان مخصوص. بعد الاذان علی الصحیح اقامت کے بعد نہیں تصویب کرنی بھی اقامت پڑھ کے کھلو گیا بندے کو نہیں پھر آ کے حضرات آ جاؤ جیسا کہ وہ اختیار ہے علماء کوفہ کا جمیع اوقات میں کس میں مستحسن جانا ہے اس کو متاخرون نے اور تحقیق روایت کی احمد نے سنن میں اور بزار وغیرہ ہما نے بِإِسْنَادٍ حسن موقوفاً علی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود تے موقوف ہے تے خو جی گل حکمن حدیث ہوندی عقل نال ہی کڈی جاندی کیڑی اے سنیا جی جناب عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جی جس کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے. مسلمانہ تو مراد مسلمان نے مسلمانہ تو مراد جنہاں نو قرآن مسلمان کہندا ہے اینا صفتاں والے آ کوکو سسٹم نہیں بھئی جنہاں دے نزدیک فرضاں دی بھی اہمیت کو نہیں ہم مسلمان ہوتے انہاں دی گل نہیں جے او سول فنگے کٹھے ہو جان بھی جڑا نا فلم دیکھنی ٹھیک ہے تے نوز باللہ بھی حسن بن جائے گی نہیں ہے گی. او علماء مراد جے علماء بھی آپ انکڑے نہیں او دینی او جیڑی شے نو کی آکھن او اللہ دے نزدیک بھی حسن ہے جی. مسند امام محمد بن حنبل وچ جے 3600 نمبر تے موجود جے. ولم یکن اور نہیں تھی یہ تصویب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں. تصویب بھی حضرت بلال ایک بار پھر اعلان کر دیں اور نہ ہی صحابہ پاک کے زمانہ میں تھی مگر وہ شے کے حکم دیے گا اس کے ساتھ حضرت بلال کے کر لیں اس کو فجر کی اذان میں. صرف سونا فرمایا سی کہ جنہاں فجر دی اذان میں پڑھا کرو کی بس اس تو علاوہ اور کوئی شے نہیں وہ بھی اذان دے وچ فل اصح اصح وے کہ ساریاں نمازاں میں تصویب ہوئے کی ہوئے پنجاں وچ اور مکروہ ہے سیبین کے نزدیک کس میں وہ آندے فجر تو علاوہ نہیں فجر وچ کیوں اس لیے کہ وہ وقت ہے نوم اور غفلت کا برخلاف باقی کے بحسب ما تعارفہ اہلہا ولو بالتنحنو ہے ولو اگرچہ وہ کھانسنے کے ساتھ ہو. سنیں اس لیے کہ مقصود کیا ہے جیسا کہ نہر میں ہے مجتبہ سے جیسا کہ قول یعنی مؤذن کا مقید کیا ہے بکون المصوب مصوب وہ مؤذن ہونا چاہیے آکھے نا کہ قول ہی دا مرجع مؤذن تو پتہ لگ گیا کہ مصوب بھی کون ہونا چاہیے مؤذن ہونا چاہیے جی. اس لیے کہ نہیں مناسب کسی ایک کے لیے یہ کہ قول کرے اس کے لیے جو اس سے فوق ہے علم اور مرتبے میں کیا کہ اور جی نماز دا وقت ہو گیا جی مؤذن تو سوا کیونکہ مؤذن دے بارے چو جڑا محلے بھی سب تو افضل ہوئے
اس لیے کہ یہ تو استفضال لنفس، اپنے آپ کو بڑا بڑھانے والی بات ہے، لہذا تصویب بھی کون کرے؟ مؤذن کرے۔ کہ کون کرے؟ مؤذن کرے۔ اے گل جی، اے جڑا ہے نا بھی ایک باری اذان دے کے تے بعد دوبارہ اے صرف پرلے علاقے فیصل آباد بڑی پابندی کرتے ہیں اس تے جی، وہ درود شریف پڑھ دیندے نے، پھر اذان تو بعد نا جس لئے 5 منٹ رہ گئے نا جماعت ایک بار کی پڑھ دیتا؟ درود شریف پڑھ دیتا۔ اچھی گل ہے، کوئی عیب نہیں۔ وہ کیونکہ درود شریف پڑھنے والے ہوندا ہے بھی شاید لوگ سمجھ بھی اذان دینی ہے، جن توجہ نہیں کیتی وہ بھی پڑھ دے وے تے جے بھی کہہ دے وے حضرات فلاں مسجد میں اذان ہو چکی ہے، 5 منٹ رہ گیا جماعت میں، یہ بھی گل ٹھیک ہے، گل بات ہی ہو جائے نا، سمجھے پہ ہو؟ اچھا جی، قوموا الی الصلاۃ، یا صرف قوم اٹھو، اٹھو نماز کی طرف، یا صرف اٹھو؟ اچھا جی، واپس چل۔ ما یکرہ فی الاذان، وہ چیزیں جو اذان کے اندر وہ شروع جے کیڑے کیڑے کام اذان چ مکروہ نے۔ وَيُكْرَهُ التَّلْحِينُ، اور مکروہ ہے تلحین، اور وہ تطریب ہے، اور خطا فی الاعراب ہے، اور بہرحال آواز کی تحسین بغیر کونکڑیوں کے، یہ تو مطلوب ہے، سونی آواز نال اذان دے وے ٹھیک ہے۔ اے جڑا ہے نا انسانوں کو نہیں پتا جی، جن اے تے راگ جانتے ہیں انہوں پتہ ہے۔ اور شراب اخواہ و تطریب، تغنی کرنی کس کے ساتھ؟ اس حیثیت کے ساتھ کہ تغنی یو ادی پہنچا دے اذان کے کلمات کی تغییر کی طرف، اور ان کی کیفیات حرکات اور سکنات کے ساتھ، اور بعض حروف کا نقص ہو جائے بعض سے، اور بعض میں زیادتی ہو جائے، کھڑیاں زبراں ختم تے جتھے زبر ہوتے مد بن گئے، فلا یحل فیہ، پس نہیں حلال ایک کم اذان میں بھی اور نہ۔ اچھا، جیڑا اے ہو جا اذان دے وے، اے ہو جا تلاوت کرے، ولا یحل سماعہ، نہیں حلال سننا اس کا، اے وے کہ بھی اس نے سننا بھی حلال نہیں، اس لیے کہ اس میں تشبہ ہے فاسقہ کے فعل کے ساتھ، ان کے فسق میں حال میں، کیونکہ یہ فاسق لوگ ہیں، یو یترنمون جی، جاتا بجن ترنم ہو یا پیچھے پھر کے ترنمون، ترنم لاندے وہ تو ویسے پنجابی والا مانا کیتا ہے نا، مطلب پتر سارا انج کر کے کو کرتے رہے جی۔ والخطا فی الاعراب، سنے ہی اے جڑا خطا فی الاعراب ہے نا، اور کہا جاتا ہے اس کو کی لحن، اے لحن کی لحن، اور بولا جاتا ہے لحن ایک اور معنی جے، اور بولا جاتا ہے لحن فتنہ اور فہم پر بھی، فتنتن عقل مندی پر بھی لحن بولا جاتا ہے، تیز تیز چلاکی پر بھی لفظ لحن بابا لما، اس لیے کہ لا یتفتن لہ غیرہ، اسی سے حدیث ہے لعل، سونے فرمایا لعل بعضکم ان یکون الحن بحجت من بعض، اے فرمایا ایتھے لحن بمانا تیز تراز ہونا، فرمایا تہاڈے وچوں بعض اپنی مطلب نو بیان کرنے وچ بڑے تیز تراز تے چلاک ہوندے نے، تے دھیان کرے جی کسی دا حق نہ مارے جی، تے لحن بمانا تیز ترار ہونا بھی، سنے ہی ہائے بسم اللہ الرحمن اگے جی، واما تحسین صوت بدون ہی، یعنی بدون ما ذکر من الترنم تے خطا فی الاعراب،
اس کے بغیر تحسین صوت. سنیں جی. اچھا جی، بہرحال تفخیم جلالت کے لام کی اللہ اکبر فلا بأس بہ، کیونکہ یہ لغت ہے کن کی؟ اور وہ جو قریب قریب ہے. اور اہل بصرہ کی جو لغت ہے وہ ترقیق ہے، خواہ ما قبل مضموم ہو خواہ ما قبل مکسور ہو، پھر تو ترقیق ہے ہی ہے. کل پڑھائی ساری گل ہے تو لیکن وہ مطلقاً. اور لکھے ابن مجاہد کو لکھے ہے نا کہ ابو مجاہد ہے، اور دوسرا نسخہ ابو مجاہد ہے. ابو مجاہد مکروہ ہے بے وضو کی اقامت اور بے وضو کی، پہلو متن پڑھ لو. بابا جاؤس کے جو ہم نے روایت کیا جی، اور بابا جاؤس کے جو اس میں ہے، یعنی بلانا اس شے کے لیے کہ نہیں اجابت کر رہا خود اس کی، لوگوں نو بلا رہا نماز واسطے، آپ ان کی حالت ہی کوئی نہیں. علامہ فرماتے ہیں شرم العلی اتباع کی میں نے اس روایت کی کہ بے وضو کی اذان کی ہے، باوجہ موافق ہونے اس روایت کے حدیث کی نص کے، اگرچہ تصحیح کی گئی ہے محدث کے اذان کی عدم کراہت کی. اگرچہ تصحیح یہ ہے کہ محدث کی اذان مکروہ نہیں، لیکن علامہ کہتے ہیں میں اس روایت دی اتباع کی تھی بھی محدث کی اذان کی ہے، چونکہ حدیث پاک آ گئی، میں اس گل منے. سنیں. اچھا جی، ہوں ویکھو سنو. او با یکرہ اقامت المحدث، نظر آ رہی؟ باوجہ لازم آ جانے فیصلے کے کس کے درمیان؟ اقامت اور بالاشتغال بالوضو. سنیں. حالانکہ سنت کیا ہے؟ ملانا ہے کس کو؟ اقامت کو نماز کے ساتھ، وہ جو اقامت پڑھ رہا ہے. اور روایت کی گئی ہے کہ اقامت محدث کی مکروہ نہیں، لیکن اول وہ مذہب ہے یعنی مکروہ ہے، اور اذان اس کی بھی مکروہ. او لما روینا کی اور متن چین لما روی واسطے اس کے جس کو ہم نے، وہ کون ہی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤذن الا متودع. ہن سمجھائی ہوں. او متن سے لما فی ہے میں دعائے تو دسن بھی تھے آیت محذوف ہے نہیں گل. علامہ آکھیا میں اس گل نو منے، اس روایت نے بھی محدث دی اذان کی ہے، اتباع کی میں نے اس روایت کی. اور یہ روایت ہے امام حسن بن زیاد کی امام صاحب سے. حالانکہ زیادہ فتوے دوسری روایتوں پر ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں میں روایت منی ہے، جیسا کہ کوستانی میں ہے توفہ سے ہے. مگر یہ کہ نقص بالجنابت افحش ہے. وہ گوار ہے کہ جنبی بھی اذان دے تو مکروہ، لیکن وہ زیادہ گندا ہے. یہ جنبی دی اذان تا ہے بھی مسجد تو باہرو کتے وین صححا، او اگرچہ تصحیح کی گئی ہے اور وہ ظاہر روایہ اور مذہب ہے کیڑا کہ بے وضو دی اذان مکروہ، لیکن بابا آندا میں اس روایت نو لے کیونکہ حدیث با کے جا گیا اس واسطے میرے نزدیک یہ روایت ہے جی. علامہ طحطاوی فتویٰ نہیں لائے ہیں کہ وتبع تو بابے جو نہیں، بابے ظاہر روایت ہے تو تسی کیوں آندے میں نہیں میں روایت مننا؟ کیونکہ جی وہ کام نہیں سی ٹریا نا. کیڑا انی والا؟ کیڑا کیڑی انی؟ ہاں نالے عربی لوگ سن، اجمی تو ہی نہیں سن. اچھا جی واپس چلو. اور مکروہ ہے اذان جنبی کی، ایک ہی روایت ہے جیسا کہ مکروہ ہے اقامت جنبی کی. وہ جی جنبی اقامت مسیطے کی میں بڑھا ہے، وہ جی جماعت مسجد تو باہر ہوندی پئی سی جی، اوتھے انہیں اقامت پڑھ دی. یہ مسئلہ سنے ہی بات تو بندہ ہی مسئلہ ہے نا. اچھا جی اگے جی ہور کیڑی شے مکروہ جی؟ او کا اقامت ہی نظر آئے، اس لیے کہ اقامت اقوا ہے کس سے؟ جدو اذان مکروہ ہے جنبی دی تے اقامت با طریقے اولا مکروہ ہے. اور مکروہ ہے بلکہ صحیح نہیں، بے مکروہ نہیں بلکہ
اذان بچے لا یاقل کی جنہوں اجے سوجھ بوجھ کوئی نہیں، ان دی اذان صحیح نہیں، بعض نے کہا ہے اور وہ جو یاقل ہے اس کی بھی صحیح نہیں، لما روینا لما اور وین شرح چاہ رہے ہیں جی، لیکن متن چاہے کہ جڑا بچہ لا یاقل ہوں دی صحیح نہیں، تین کو پتہ لگا جڑا یاقل ہے ہوں دی اذان صحیح ہے۔ اور مکروہ ہے اذان مجنون کی، و ماتوہن اور عد عقلے کی، اور مکروہ ہے اذان نشے والے کی، باوجہ اس کے فسق کے، انہیں نشہ پیتا ہے، اور باوجہ نہ تمیز ہونے اس کے حقیقت حال کے ساتھ، انہوں اپنے نہیں پتہ تو لوگوں نے وقت دستا پھرتا ہے جی۔ اور مکروہ ہے اذان تریمت دی لیے دی بولیں جی، مکروہ ہے اذان عورت کی، اس لیے کہ عورت اگر پست کرے اپنی آواز تو اخلت بالاعلام، پھر اعلان کو نہیں ہویا، اور اگر بلند کرے آواز تو ارتکاب کیا اس نے کس کا، کیونکہ ان دی آواز بھی عورت ہے، عورت دی عورت ہے جی۔ سنیں اینو پڑھ لے ایک باری، بل لا یصح اذان صبی لا یاق، نظر آ رہی، اس لیے کہ نہیں التفات کی جائے گی اس کی اذان، لوگ توجہ نہیں کرنی، کہنے کہ ویسے کوئی بچہ اذان دینا پہ، جیسا کہ مجنون، اور کو بندہ مجنون لوگ اذان دے رہا ہوئے تو بندہ کہنا ویسے اذان دینا پہ۔ بسا اوقات لوگ انتظار کرتے رہیں گے اذان معتبر کا، اور حال یہ ہے کہ یہی معتبر ہے نفس الامر میں، تو حالانکہ معتبر یہی تھی جڑی ہو گئی ہے، تو لوگ سمجھن کی بس اذان ہونی ہے تو ویسے شغل سی، تو پس نکل جائے گا وقت، لوگ انتظار کرتے رہیں گے، پس پہنچا دے گا یہ کام نماز کے اور روزے کے، جب کہ ہو فجر میں۔ اگر صبح دے ٹائم اذان بچے یا مجنوں دے دیتی تو لوگاں سمجھنا بجے سحری دا ٹائم باقی کھادی پیتی ہے تو ادھر سحری تو ختم ہو چکی ہے، یہ لوگوں اندر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یا شک مودع کی صحت میں، یا کم از کم شک تے پہ جائے گا روزے چ، یا واقعہ کرنا اس کا وقت مکروہ میں جی، کہ بھی اے جڑا ہے نا نماز بھی اے اذان دیتی نے تو لوگ انتظار پہ کرتے ہیں، وقت مکروہ شروع ہو گیا، کما فی البحر والنہر۔ وقیل والذی یعقل ایضا ظاہر الروایہ جی، صحت ہو بدون کراہت، بے ظاہر روایہ جو ہے نا بے مکروہ بچے یعقل کی اذان صحیح ہے بغیر، اس لیے کہ بچہ یعقل ہوندہ ہے جڑا بلوغت تو پہلے ہو جائے، 7 سال تو کہاں چلا جائے، اس لیے کہ وہ اہل جماعت سے ہے، یہ جماعت نفلاں دی کرا سکتا ہے، پیچھے کھلوتا ہوئے تے 2-3 کھلو جان منڈے 10-12 سال دے، اگے امام ہوئے پوری جماعت ہو جاندی ہے۔ سنیں ہی ایشا بس کما فی السراج والبحر، کیونکہ جمعے دے بارے چاہے گا بھی امام تو علاوہ کنے مقتدی ہون، اوتھے 10-12 سال دا منڈا کھلوتا ہوئے تے اے بندہ شمار ہوندا ہے کہ نہیں، مسئلہ آ جائے گا تو اے مطلب اہل جماعت سے ہے یہ۔ لما روینا من قول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے فرمایا سی چاہیے کہ اذان دیں تمہارے لیے تمہارے خیار جڑے نا عمدہ لوگ وہ اذانہ دیں مولی۔ اچھا جی، اول فسقی و نشے والا، اولا اس کا حذف ہے بھی انج نہ آکھن، بلکہ تاکہ شامل ہو جائے اس صورت کو اگر اس نے نشہ پیا ہے کسی مباح سے، حکا سگریٹ پی کے اسے بون والا کا اذان دینا ہے، نہ پائی پچھاڑ جا منہ شریف تو وہ۔ اچھا جی، اور او بالحقیقت با زیادہ مطلب کی ہے کہ اینو امتیاز ہی کونی حقیقت اذان دا ہوندے غیر کولو، ایک غریب تو آپ نشے نال مارے پہ۔ عورت کی اذان کندی توجہ کریں جی، سراج میں یہ ہے عورت نے اذان دے دیتی کنے تو ہون انہ جماعت کرائی دوبارہ اذان کسی مرد نہیں دیتی۔ مسئلہ سنو، سراج میں جب کہ نہ اعادہ کریں
عورت کی اذان کا تو بس گویا کہ نماز پڑھیو نہ بغیر اذان دے، اور جزم کیا اسی کے ساتھ باہر اور نہر میں، یہ بات فائدہ دیتی عدم صحت کا، عورت اذان صحیح نہیں اور ممکن ہے ارادہ کرنا اس کا یہاں، اس لیے کہ فقہا کبھی بولتے ہیں کراہت کس پر، ایسا بس ہے جیسا کہ مجنون اور بچے غیر عقل کی اذان تے بھی کی بولے سی مکروہ تے مراد کی سی صحیح نہیں، اور کدے کدے کراہت عدم صحت تے بھی بول دے جے پتر گلاں یاد کیتیاں ہون تے کدی مرن تو پہلو کام آ ہی جاندیاں نے جی، بھئی کبھی کبھی کراہت جس طرح ینبغی کبھی مناسب پر کبھی واجب پر بولا جاتا ہے، لِأَنَّهُ عورتن، لِأَنَّهُ جیڑی بابے نے دلیل دیتی سی نا کہ اگر یہ اچھی آواز ہوئے تے انہیں معصیت دا کی کیتا ہے کیونکہ ان دی آواز عورت ہے، بابے ری اندر نے یہ دلیل ضعیف ہے، معتمد یہ ہے کہ انہو فتنتن، انہو ان دا آواز فتنہ ہے، ان دا عورت آواز سے عورت ہے لیکن ہے کہ مرد آواز سے فتنہ ہے جی، پس نہیں فاسد ہوگی نماز، عورت کے آواز کی بلندی کے ساتھ نہیں فاسد ہوگی عورت کی نماز، عورت نے اگر اپنی نماز اچھی قرات نال پڑھی مغرب دی صبح دی عشاء دی تے دور آواز چلی گی نماز نہیں فاسد ہوے گی، لیکن گناہگاری ہے چونکہ یہ فتنہ ہے، کی یہ فتنہ ہے جی، اور عورت کی مثل ہے خنسا مشکل، اور مکروہ ہے اذان فاسق کی، واپس ٹور گیا کو تھے اللہ، اس لیے کہ فاسق کی خبر نہیں قبول دیانات میں، فاسق دی خبر معاملات دیانات وچ قبول نہیں ہوندی، سنیوں او ویکھو شرع، یہ فاسق ہندہ کون ہی، یہ خارج امر شرع سے ارتکاب کبیرہ کے سبب سے، ایک نماز جان کے نہ پڑھو تو گناہ کبیرہ بندہ فاسق ہو جاندے، اسی ولی ہونے ہاں، اسی ولی ہونے ہاں، اسی سارا دن غیر محرم عورتوں دی کنڈ تے تھپکیاں دے کے شامی ہمارے درجوں میں بلندی ہوتی ہے، ہو پس لین خبرو لا یقبلو، پس نہیں پایا جائے گا اعلام، سمجھے نا جی، اعلام مقصود کامل وہ نہیں حاصل ہوا جی، تے ہون کتھوں لباں گے نیک، اچھا جی، اور مکروہ ہے اذان قائد کی بیٹھنے والے کی، کس کی، اس بوجہ مخالفت ملک نازل کے طریقے کے، کس کے، کون، فرشتہ جو اترنے والا تھا اس کے طریقے کو کھلو کے اذان دیتی سے، الا لنفسہ ہی، ہاں اگر اپنے لیے اذان دینی ہو کے لیے نماز پڑھنی ہو تو پھر بھی سنیں، او اذان و قائدن، اور اس طرح سواری پر بیٹھے کی اذان مکروہ ہے، مگر کس کی جائز ہے، او ضرورت سیر، اور معلوم ہو گیا حکم اذان لیٹنے والے کی بطریق اولا، یہ بہ کے مکروہ تے لمحہ بہ کے، الا لنفسہ ہی، کیونکہ اب یہاں حاجت نہیں ہے لوگوں کو بتانے کی جی، بہرحال اقامت کلا بھی ہوئے تامی مکروہ بلا قیام مطلقاً، اور مکروہ ہے کلام کرنی خلال اذان میں، اذان دین لگا وچ اگرچہ سلام کے جواب کے ساتھ ہو، اگرچہ، اور مکروہ ہے کلام کرنے اقامت میں، کس میں، باوجہ فوت ہو جائے، فوت کر دینے سنت موالات کے، کیونکہ نہ وچ موالات کیے ایشا بس جی، پے در پے نے، ہون ویکھو یکرہ، اور مکروہ ہے کلام
فی خلال الاذان، اس لیے کہ اذان ذکر معظم ہے جیسا کہ، اور کلام مخل ہے کس کے، اور بدلا دے گی کس کو، نظم مسنون کو۔ مضمرات میں یہ مسئلہ لکھے ہی، اور مکروہ ہے کھانسنا کس وقت، اس لیے کہ یہ بدعت ہے۔ برہان حلبی میں فرمایا اسی طرح اوئی نا کی لینا ہو کہ کھنگنا کنگورے مارنے، جیسے حلبی میں جیسا کہ مطلق بیان کیا انہوں نے اس کو۔ بابا تحتاوی فرماندے نے پترو نہیں مخفی یہ بات، مراد جب کہ نہ ہو عذر کے لیے، جیسا کہ بلغم جو روک رہا اس کو کلام کرنے سے یا تحسین صوت کے لیے، ویسے کھنگورے مارے ایک ہی اذان دین تو پہلے بعض بندے کھنگورا مار دینا مسی ہوندے ہیں جندے آ جی اسی آئے ساڑی موت دا اعلان نہ کریا جائے جی اذان دین لگیا سی۔ چلو جی سمجھیو گل۔ اچھا جی، اور مکروہات سے ہے درود شریف پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اقامت کے شروع میں۔ ساڑھے کو رواج کوئی نہیں، کسے تھا تے ہونا ہے نا بھائی اقامت شروع کرنے لگا پہلے کی کرنا، لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ، درود شریف بدعت نہیں، اینو ایتھے نال جوڑنا بھی یہ بدعت ہے۔ اور درود شریف تے فرض ہے، قرآن نال ثابت ہے، لیکن بھائی ایتھے نال جوڑنا ایک ہی ہے۔ ہن اسی چونکہ سارے پدیشی مفتی مجھے عرض کی ہے یعنی سنت دے خلاف نو ساڈے نزدیک عرض ہی کوئی نہیں۔ پہلے تو مولوی جی منو نا بھی سونے دی سنت دین ہے، سنت دا خلاف دین نہیں، سنت دا خلاف ہو جائے اس تو بڑا ہو عرض کی ہے، وہ تو کو ٹھا ہونی سی جی، وہ تو کو پٹاکا چھوٹنا سی جی۔ بھی ساڑھے کو نہیں کسے علاقے جوڑنا تائیں دسیا نے نا۔ اچھا جی، بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ اچھا جی، اور اگر وقفہ کیا اس نے کس میں، باوجہ کھانسنے کے، کھنگورے مارنے کے یا باوجہ کھانسی کے، تو نہ اعادہ کرے مگر جب کہ لمبا ہو جائے وقفہ، تے پھر اذان مڈوں شروع کرے، پھر ہاں او ولا برد السلام بلاؤ ولا یردہ، تانو اذان دیندیا کسے سلام دے دیتا ہے تے نہ جواب دے سلام کا فی الحال، نہ فراغت کے بعد، کیونکہ انہیں اسلام دینا نہیں چاہیے، ان ذمہ کوئی شے نہیں، سمجھ گئے ہو؟ اور نہ ہی اپنے جی میں جواب دے علل معتمد، معتمد یہی ہے، نہ اپنے دل جواب دے وے، نہ ہن جواب دے وے تو نہ اذان تو۔ اور اسی طرح قاری، مصلی، خطیب، انہاں تیناں نو کوئی، اور قاری اور نجم القرآن یہ قرآن دی تلاوت کر رہے کوئی سلام دے وے، نہ اے روک کے جواب دین تے نہ فارغ ہو کے، کیونکہ انہوں نے سلام دینا نہیں سی جی۔ لہذا کو بندہ تلاوت کر رہا ہوئے تو کی حکم میں جا کے سلام دیو؟ اصلا پتہ سلام لینا کی بندہ جی، موڑ نہ تلا کے السلام علیکم جی، یعنی میرے نہ ملو جی، سلام لگو جی، مان گیا جنے ہو۔ اور اجماع کیا علماء نے عدم وجوب پر، متغوط پر، جیڑا بولو براز کر رہے ہیں انہوں کو سلام دے تو جواب واجب کوئی نہیں، اور مکشوف عورت پر مطلقاً، سمجھ آئی، جواب واجب اس لیے کہ سلام ان دونوں پر سلام، اور اسی طرح نہیں واجب کی سلام کس پر، قاضی پر اور مدرس پر، جیڑا بندہ دینی سبق پڑھا رہے ہیں، سمجھ آئیے، یا قاضی فیصلہ کر رہے ہیں،
ਇਸ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੇ? ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਇਲ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਾ। ਇਹ ਜੇ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾ ਪਹਿਲੋ ਜੀ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਸੂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਇਹਦੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਨਾ ਅਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਾ ਫਿਲ ਕਰਮਾਨੀ ਅਨਿਲ ਕਨਿਆ ਜੀ, ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ پہنچے ہو؟ باجکرہ ہو۔ اور مکروہ ہے کلام کرنے کس میں؟ اقامت میں، باوجہ فوت ہو جانے سنت موالات کے جی، اور مستحب ہے اعادہ اس کا یعنی اذان کا بالکلام فیہ۔ اگر اذان دے وچ گل کیتی مٹھو اذان شروع کرے، مستحب ویش، مستحب وے کے مستحب دا مطلب اگر نہیں شروع کی تو ہو گئی ہے، اے مطلب ہے۔ اے دھیان رکھیا جے میں مستحب کام میں اگر انہیں دوبارہ نہیں شروع کی تھی تو بعد جو انہیں پینجا چار کے دوبارہ اذان دوانی نہیں، میں مستحب ہے کہ دوبارہ شروع کرے، اس لیے کہ تکرار اذان کا مشروع ہے، جیسا کہ جمعے میں ہے، 2 باری ہے کہ کوئی نہیں، نہ کہ اقامت وچ گل کیتی ہے نا تے اقامت دوبارہ نہیں ہے جی، کیونکہ اقامت ایکو باری ہوندی ہے۔ اور ویکھے ادھروں بالکلام فی ہے، پیچھے وے نا اے مطلقاً وکیلا لا یعاد مطلقاً۔ تیسرا قول ہے یعاد چوکھی گل کیتی ہے تو پھر اذان دہرائے تو جے تھوڑی ہے تو کوئی عرض نہیں، وہ الاشباء۔ اور کلمتان ایک گل 2 گلاں ایک ہی نے، ایشا تنبیہ، جب ہو اقامت کہنے والا بڑا عجیب مسئلہ آیا جے، جب ہو ایک مقیم ہو گھر ٹھہرے ہو نہیں ہے تھے مقیم اقامہ یقیم اقامت والا مقیم ہو بھلا ہوئے، جب مقیم کون اقامت کہنے والا امام کا غیر، تو نے کتے پڑھنی صاف وچ کھلو کے تے پورا کرے اقامت کو ابتدا کی جگہ میں، کتے جتے ابتدا کیتی سو نا اوتھے ہی کون اقامت نو، او امام نہیں مقتدی ہے۔ اور اگر ہو امام، اور اگر پس امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ہے، پورا کرے اقامت کو امام اپنی جگہ میں، اور خیرہ ہو اختیار دیا اس کو فقیہ نے مطلقاً، کنے فقیہ ابو جعفر ہندوانی نے، اور جزم کیا اسی کے ساتھ خلاصہ میں، اور تصحیح کی گیا وہ جو روایت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، اور تھل لکھا فقیہ ابو جعفر ہندوانی سے یہ ہے، جب پہنچے اپنے قول قد قامت الصلاۃ تک تو پس وہ بالخیار ہے، اگر چاہے تو چلا جائے، اگر چاہے تو وقف کرے امام ہو یا اس کا غیر ہو، بدائے سنائے۔ کھانے چ کھ بھی نہیں پیا جی، نہیں پیا نا کھانے چ۔ اے اقامت مسلے تے کھلو کے نہیں پڑھی دی، اقامت دی جگہ پیچھے وے، جے پیچھے میرے رنگے شہزادے سارے کٹھے نے تے اقامت بھی مولوی صاحب نے آپ ہی پڑھنی ہے، او اقامت صف سے شروع کرے، کتھے مسئلہ دسنا ہے، اصل کتھے شروع کرے مولوی جی؟ جس لئے قد قامت صلاۃ پہنچے تو اگاں ٹرنا شروع کر دے، یا ایتھے پوری کر کے پھر ٹر کے مسئلے تے چلا جائے جی۔ سمجھ آئی جی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اے گل ہے کون پتہ لگا بھئی جے کرو مقیم وکھرا ہے تو پھر تو اتھی پوری کرے جتھے ابتدا کیتی ہے، تے جے کرو امام ہے تے ہن شروع ایتھے کرنی کتھے صف وچ،
ہون بھئی مکا کے اگے جائے یا قد قامت صلاۃ تے ٹر پوے، دوویں طرح اختیار ہے اس نو. آگے جی سمجھ. اچھا جی واپس چلو. اور مکروہ ہیں دونوں یعنی اذان اور اقامت جمعے والے دن ظہر کے لیے شہر میں. شہر جتھے جمعہ فرض ہے ایتھے او لوگ جنہ تے جمعہ فرض نہیں او گھر کٹھے ہو کے ایک جگہ ہوتے جی، یا محلے دی چھوٹی مسجد جتھے جمعہ نہیں ہوندا اوتھے او زور دی اذان دے کے جماعت کرانا چاہندے نے. اے انہاں نوں اذان اقامت دی اجازت نہیں، مکروہ ہے کیونکہ جمعہ دا دن ہے. سن دے ہو باوجہ ان کے لیے شہر میں ان کے لیے کہ فوت ہو گیا ان سے جمعہ، جیسا کہ جماعت ان کی مکروہ ہے، جیسا کہ مسجونین ہیں. سمجھی جے جمعے والے دن جماعت جمعے دی ہونی ہے، نہ اے بکری اذان دین تے نہ بکری اقامت پڑھن. اور ویکھو فی المصر مقید کیا شہر کے ساتھ اس لیے کہ اہل سواد و دیہاتی نہیں، مکروہ ان کے لیے یہ اس لیے کہ نہیں جمعہ دیہاتیوں پر جیسا کہ باہر میں باب الجمعہ سے. استاد جی پنڈا میں جمعہ نہ آوے تو کنے ساڈے خطیباں دی چھٹی ہو جائے گی. اچھا جی پنجی ہو باب الجمعہ کو آ رہے ہیں وہ تھے رل کے گل کریں گے جڑی کرنی ہے. اچھا جی قول سید کا کہ بے شک کریا مثل شہر کے ہے جبکہ ہو کر یہ کریے کے لیے کی جس میں اقامت ہوتی ہے جمعہ تو نہیں اگرچہ لیکن ان دے اذان اقامت ہوندی ہے وہ بھی شہر دی طرح ہی ہے. اور اگر نہ ہو ان کے لیے مسجد تو پھر وہ مثل مسافر کے ہیں. منسوب کیا اس کو باہر کی طرف لیسا فی محلے اس لیے کہ صاحب بار نے ذکر کیا وہ کہ نقل کیا اس کو سید نے کنز کے قول کی شرح میں وَقُرِحَ تَرْكُهُمَا لِمُسَافِرٍ کہ مسافر کے لیے دونوں کا ترک مکروہ ہے، نہ کہ اس شخص کے لیے جو نماز پڑھے کتھے شہر میں ان دے واسطے مکروہ ہے. اے نہیں سمجھائیے جی، اے نہ اذان دے نہ اقامت دے، جمعے والے دن زور دی نماز ویسے پڑھے. لمن فاتہم الجمعہ تو برابر ہے کہ جمعہ ان سے فوت ہوا ہے کس وجہ سے، یا نہ عذر تو بغیر فرض دی آئے کوئی نہیں جی. جمعے دی نماز تو پہلا بھی تے جمعے دی نماز تو جماعت نال بھی تے جماعت تو بغیر بھی اذان اقامت نماز سے کی ہے مکروہ ہے جی. کتھے مولی بلال شہر کیڑی اذان تے اقامت جمعے والی کیڑی واپس چلو. اور اذان دے فائتہ کے لیے اور اقامت بھی پڑھے. جیڑی نماز فوت ہو گئی ہے نا جدوں پڑھنی ہے تو کی کرے اذان بھی دے تھے جیسا کہ کیا اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر میں، وہ فجر کے قضا ہو گئی آپ سے لیلۃ التعریس کی صبح کو. کتھے صبح کو ادو سونے نے وہ کو حدیث ہے اذان بھی دعائی قامت بھی تو پھر سونے جماعت کرائی صبح دی نماز دی. سمجھ آ گئی ہوں شرح ویکھو جی عرض کراں. اور اذان دے فائتہ کے لیے اور اقامت بھی اس لیے کہ اذان اور اقامت یہ کس کی سنتوں سے ہیں، یہ وقت کی سنتوں سے نہیں ہے، یہ نماز کی سنتوں سے ہیں. یہ وقت کی سنتیں ہوتی نا تو قضا نال تمہیں کون سن ہونیاں، یہ نماز دیاں سنتاں جے کون یہ وقت دیاں سنتاں نہیں. لہذا جتھے اذان ہے اوتھے اذان تے اقامت پلا ہوے. اور قضا حکایت ہوتی ہے ادا کی. اے جڑی قضا ہے یہ وہ جڑی ادا کرنی سی اونج دی نہیں پڑھ رہا بھلا ہوئے. فرمایا شرع میں اور اطلاق اور جڑا فائتہ کے لیے قضا اطلاق شامل ہے قضا کرے کتھے اور لیکن مجتبہ میں ہے نسبت کرتے ہوئے حلوانی کی طرف بھی انہیں دا حوالہ
ਵੀ ਉਹ ਮੁਜਤਬਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਹਲਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੋਜ਼ੀਨ ਅਲ ਹਲਵਾਨੀ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਮਤਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਸਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਫਲਾਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ کہ سنت القضاء گھروں میں ہے نہ کہ کیونکہ اس میں تشویش اور تغلیط ہے۔ کیا ہے مطلب ہے بھی لوگوں کو پریشان کرنا ہے بھی یہ بھی اتنے کہڑی اذان اور کہڑی اذان شروع ہو گئی، یہ 10 بجے کہڑی اذان دیتے پہلے، یہ 3 بجے کہڑی اذان دے رہے ہیں، مطلب یہ اپنی اذان دینا چاہتا مسجد تے نماز پڑھنی سورج اذان دے گا تو شک نہیں پوے گا یہ کہڑی اذان دینا پہ۔ اس واسطے بھی لوگوں واسطے پریشانی ہے تے تغلیط ہے۔ صاحب بار نے فرمایا ہے کہ جب ویزا کانو سر رہو، جب صلات کریں وہ اس بات کی کہ فائدہ ہے بھئی سارے کو نماز قضا ہوگی پڑھن لگے ہم تو نہ قضا کی جا کتھے باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، یعنی اظہار کرنا کس کا؟ تقاصل کا، اخراج صلاح سے ہم وقت ہاں، یعنی ویزا کانو سر رہو، جب وہ کیا کریں تصریح کریں اس بات کی کہ فائدہ پڑھنی ہے تو پھر مسجد میں نہ قضا کریں، کیونکہ اندے وچ اپنی سستی دا اظہار کر رہے ہیں اور نمازاں نو وقت کو کڈنا تے اپنے آپ نو لوکاں وچ جڑا نا جی کمزور ظاہر کر رہے ہیں کہ نماز دا نہیں خیال کرتے۔ ہن سانوں کو نہیں احساس ہو رہا کیونکہ جڑی پڑھن والی قوم ہے جدوں ہاں پتر کہ میرے سونے بچے جدوں ہاں پہ اسی نہیں پڑھتے سانوں یہ گلاں کتے سٹ مارن گیا، سٹ تو لگتی پہ کہ لویا ہوئے کاغذ اتنے بچا کے توڑے ماری ہوئے تو کی اثر ہونا ہے؟ کیا میرا یار اثر تو ہوگا بھی تھلے کو لویا ہوئے تھا جی۔ یہ تو گلاں انہاں واسطے جنہوں نماز کا کوئی احساس ہے جی، کم از کم جے نہیں پڑھی تے قضا کیتی تو اللہ دے سامنے روئے استغفار کیتے یا اللہ جی معاف کر دیو، مسئلے پتہ نہیں پھر بھی سستی ہے، یہ تو گل انہاں واسطے سونے ہو۔ پس اخفاء بالاذان اس کے لیے اولا بالمنع ہے بھی اذان کر دین بھی اچھی نہ، مگر جب کہ ہو تفویت کسی امر عام کے لیے سارے نو پتہ ہے بھی نماز قضا ہوئی ہے کوئی مجبوری سی پس نہیں مکرو مسجد میں بوجہ انتفاع علت کے کہ ہن علت کونی ہے جی۔ اے فجر دی نماز جڑی سی نا جڑی قضا ہوئی سی سونے دی لیلۃ التاریس نو ان دی صبح نو سونے نے اذان بھی دعائی اقامت بھی ہوئی۔ اور ذرا حدیث پاک سن لو ذرا غور نال جا کے ذرا سنیا جی حدیث۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں عرسا او جتھے حدیث مقدی لکھے التاریس النزول آخر اللیل، پچھلی راتی رکنا تھوڑی دیر آرام کرنا، اینو کی آندے نے؟ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ تاریس فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مکہ شریف کے راستے میں اور سرکار نے سپرد کر دیا حضرت بلال کے یہ کہ جگائے گا سب کو کس کے لیے، تو پس سو گئے حضرت بلال بھی اور سو گئے سارے حتیٰ کہ جاگے حالانکہ تاکہ طلوع کر چکا تھا ان پر سورج اور سارے صحابہ پاک گھبرا گئے۔ پس حکم دیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ سوار ہو جو حتیٰ کہ نکل جاؤ اس یہ کہ پچھو فرمان کرو یہ کہ اگلی گل پڑھنا سارے پڑھو نا یہ کہ پھر ایک بار مانا کرنا یہ کہ اتنے ہویا کی ہے فرمایا بے شک یہ وادی ہے تے شیطان ایک واری نماز قضا ہوئی ہوتے سفر اچ فرمایا اتنے نہیں اگا چلو یہ وادی ہے تے میں تاں 3 واری پڑھایا بھی جیڑے گھر وچ سارے بے نمازی کٹھے اس گھر دا کی اشر ہے، اس گھر دا کی بیڑا غرق ہویا جتے سارے بے نمازی کٹھے نے جی۔ اور جس گھر وچ غسل ہی کونی عورتاں دا مرداں دا غسل کونی انے واہ لگے پھردے نے جی، اس گھر دا کی اشر ہے۔ میں تاں تو نے کہا پتر 3 واری مانا کرو ایندا جی بیتے کی ہے اس وادی چ کی ہے شیطان ہے جی۔ پس سوار ہو گئے حتیٰ کہ نکل گیا اس وادی سے
پھر حکم فرمایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ اترو اور یہ کہ وضو کریں، اور حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہ اذان دیں کس کے لیے اور اقامت پڑھیں۔ وہ پہلے سونے 2 رکعتاں ادا کیتیاں، دوجی حدیثاں میں ذکر ہے اذان تو بعد 2 رکعتاں سنتاں پڑھیاں، جتوں صبح دیاں سنتاں اگر زوال تو پہلے نماز قضا کرو تو سنتاں نال پڑھنیاں نہیں، وہ بھی اسے واقعے وچ ثابت نے، دوجی حدیثاں یہ روایت ساری کتاباں موجود ہے جی، اور جتھے جتھے جو لفظ نے سارے مراد نے جی۔ تو پھر پس نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو۔ جدو سونے نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نا، سونے نے صحابہ پاک ول ویکھے بڑے گھبرائے نے کہ ساڈے کو نماز قضا ہو گئی، بلال دی ڈپٹی انہیں جگایا کوئی نہیں، ساڈے وچ بھی کوئی نہیں اٹھیا، تے جے کو وحی آ گئی ساڈے خلاف تے کی بنے گا؟ اے گھبراہٹ سی کہ ہن بنے دا کی؟ تے سونے پھر اس وقت شفقت فرمائے، پس فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اے لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبض فرما لی ہماری ارواحیں، جدو بندہ سوندا ہے تو اگر چاہتا اللہ تو لوٹا دیتا ان کو ہم پر، فی حین غیر حاضہ، اس وقت کے غیر میں۔ کیڑا وقت؟ سورج چڑھے تے اکھ کھلی نا، فرمایا اللہ چاہتا تے اس کو پہلے سانو جگا سکتا سی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا لہذا مطلب ہے کہ بھی اے بھی اللہ دے پاس ایک نظام سی جی، تے میری عرض وے اے واقعہ اس واسطے ہویا تاکہ قضا نمازاں دا طریقہ پتہ لگ جائے۔ کی ہو جائے؟ طریقہ پتہ لگ جائے۔ تے پھر سونیا نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا بس جب سو جائے تمہارا کوئی ایک نماز سے یا بھول جائے نماز کو یاد ہی نہیں رہی، پھر گھبرائے نماز کی طرف۔ اور لفظ ہے کہ پھر یاد آوے، لیکن ہے کہ فاضے آئے لیا بے نماز رہ گئی نا کی تو بس تو لے گیا بھول کے، بیگ بس چ رہ گئے، بس ٹر پئی ہے، سپیڈ لانی ہے کہ نہیں، لتھا یاد آ گئے، مگروں کھلو جے میرا بیگ کرنا ہے، یہ نواں نہیں فاضے ہے کنہاں نال مخاطب شہزادے ہو، یہ نواں نے کی فاضے آ۔ اے سونے فرمایا بے نماز رہ جائے تو انج فاضے ہوئے نماز رہ گئی، پج وضو کرو، جلدی وضو کریے نماز پڑھیے، ہویا کی ہے جی، اے فاضے ہے۔ تو فرمایا ثم فاضع الیہا فلیصلیھا کما کان یصلیھا فی وقتہا۔ سن دے ہو انہوں اوویں پڑھے جویں پڑھنا سی نا، اوویں پڑھنا ہے۔ یہ جس لیے اس واقعہ پورا ہو گیا نا جی، تو پھر اتنے خاص واقعہ ہے۔ پھر توجہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا بے شک شیطان آ گیا تھا بلال کے پاس، بلال کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، انہیں تھپکیاں دے دے کے لمحہ پا دیتا ہے، تے مسلسل وہ جو حد اوہو تھپکیاں دیتا رہا بلال کو، جیسے تھپکیاں دی جاتی ہیں بچے کو حتیٰ کہ وہ سو جاتا ہے۔ ایسے نہیں کرنی، ماں نہیں کرنی جی، انج کر کے انہیں بلال، حضرت بلال نو شیطان نے کی کر دیتا ہے؟ سوا دیتا ہے۔ ایک گل دسی کنہ نے؟ کنوں؟ پھر بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو، بلال دسو کی گل سی؟ پس خبر دی حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مثل اس کے کہ خبر دی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو؟ تے جناب ابو بکر فوراً بولے اشہد انک رسول اللہ، تسی اللہ دے سچے رسول ہو جی، تو غیب دی خبر دیتی ہے، تے غیب دی خبر اتے سنت صدیقی ہے ویا کو اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان۔ رواہ مالک فی موطا مرسلا والتعریس نزول آخر اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مانا کریے میں جلدی کرو میں
بسم اللہ الرحمن۔ اور فاصلہ کرے اذان اور اقامت کے درمیان اندازہ اتنا کہ اتو ہی نہیں حاضر ہو جائیں ملازمون للصلاۃ باوجود رعایت کرنے وقت مستحب کے، اور مغرب میں سکتے کے ساتھ اندازہ پڑھنا 3 چھوٹی آیتوں کا یا 3 قدم، وہ کیا مسئلہ، اور تصویب کرے مثل کا قول، اپنے قول کی مثل اذان کے بعد، یعنی مؤذن تصویب کرے کیا کہ الصلاۃ الصلاۃ یا مسلین، اور مکروہ ہے تلحین، اور مکروہ ہے بے وضو کی اقامت اور بے وضو کی اذان۔ بسم اللہ الرحمن۔ اور مکروہ ہے جنبی کی اذان، اور مکروہ ہے سبی لا یعقل کی اذان، اور مکروہ ہے مجنون کی اذان، اور مکروہ ہے نشے والے کی اذان، اور مکروہ ہے عورت کی اذان، اور مکروہ ہے فاسق کی اذان، اور مکروہ ہے بیٹھنے والے کی اذان، اور مکروہ ہے کلام کرنا اذان کے خلال میں اور اقامت میں، اور مستحب ہے اذان کا اعادہ نہ کہ اقامت کا، اور دونوں مکروہ ہیں۔ کون؟ جمعے والے دن ظہر کے لیے شہر میں، اور ظہر پڑھنے واسطے، جمعہ پڑھنے واسطے نہیں۔ مطلب کہ میں دکھا سکتا ہوں کہ لکھا ہے کہ جمعے والے دن شہر میں اذان دینی مکروہ ہے، وہ بھلا ہوئے۔ اور اذان دے فاتحہ کے لیے اور اقامت پڑھے، چلو۔